رسول پاک کی محبت پر۔ یہ مت سوچنا کہ کتنے لوگ میرے سپورٹ میں ہیں، کتنے میدان میں آئیں گے۔ دونوں مثالیں میں آج رکھتا ہوں، میں مختصر سی گفتگو کروں گا لیکن آپ کو حالات کے قریب کر کے جاؤں گا۔ میرے ذہن میں دو مثالیں ہیں، دو مثالیں ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ پوری قوم ہمارے ساتھ لیکن تمہیں قتل ہونا پڑا، اور کبھی ایسا کہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں، تنہا ہو کر کے بھی اسلام کا پرچم بلند ہوتا ہے۔ یہ دونوں مثالیں تمہارے پاس رکھتا ہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے حق میں آزمائش مقرر کرتا ہے تو وہ اس آزمائش سے گزرتا ہے۔ کوفہ کی وہ سرزمین تمہیں یاد ہے جہاں امام مسلم کے ہاتھ پر 10,000 سے زیادہ لوگ ایک رات میں بیعت کیے، اور تعداد بڑھتی گئی۔ ایک وقت وہ آیا جب یزید کا گورنر کوفہ کی سرزمین پر داخل ہوا اور اپنے ظلم کی چکی میں لوگوں کو پیسنے لگا، تو یہ وہی قوم تھی جنہوں نے سب اپنی علیحدگی کا اعلان کیا، امام مسلم کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ان کے ساتھ تو اہل بیت کی نسبتیں ہیں، وہ رسول اللہ کے ہاشمی گھرانے سے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ ابن زیاد ظالم نے ان کے سر کو قلم کیا، کوفہ کے گورنر ہاؤس سے ان کی لاش کو لٹکایا۔ قوم کی لیکن اللہ کو منظور تھا آزمائش، اور وہ آزمائش سے گزرے۔ لیکن میں جانتا ہوں ایک زمانہ ایسا آیا تھا جب چنگیز جیسا ظالم بادشاہ مسلمانوں کا قتل عام کتنا کیا تھا؟ تقریباً 6 سے 7 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا۔ اس زمانے کی تعداد بہت بڑی ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ چنگیز نے تقریباً 300 سے 400 مسلمانوں کو قید کیا، صفوں میں کھڑا کیا، جلاد کو حکم دیا کہ صفوں میں شروع سے لے کر ہر ایک کی گردن اڑا دینا۔ فوج کس کی ہے؟ چنگیز کی۔ ظالم بادشاہ گھوڑے پر بیٹھا ہے، جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہاں کوئی قوم نہیں ہے، صفیں لگی ہوئی تھی، 3 صفوں میں سب کو کھڑا کیا گیا تھا۔ توجہ، 3 صفوں میں سب کو کھڑا کیا گیا تھا۔ ایک بوڑھے بزرگ تھے، وہ عمر زیادہ ہو چکی تھی، پہلی صف میں کھڑے تھے۔ جب جلاد قتل کرنے لگا تو پہلی صف سے دوسری صف میں چلے گئے۔ چنگیز کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر، دیکھا پہلی صف سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف پوری قتل ہو گئی، دوسری صف کی باری آئی، پھر چنگیز نے حکم دیا کہ دوسری صف کے ساری گردنیں اڑاؤ۔ جلاد اڑاتے جا رہا تھا، وہ بوڑھے بزرگ دوسری صف سے تیسری صف میں چلے۔ اب یہ لاسٹ صف تھی، آخری صف۔ جب دوسری صف پوری کٹ گئی تو تیسری صف کی باری آئی۔ چنگیز ہنس رہا تھا اور اپنے ہاتھ میں کھلونا لے کر کھیل رہا تھا گھوڑے پہ بیٹھ کر۔ کہا بوڑھے، اب تو صفیں ختم ہو گئی، پیچھے کوئی صف نہیں، اب تجھے کون بچائے گا؟ اب تجھے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے بزرگ نے دبی آواز میں کہا، اللہ، وہیں سے پکارا، اب بھی میرا اللہ ہے، میں نا امید نہیں ہوں، اب بھی میرا اللہ ہے۔ اس نے جلال میں آ کر کے کہا، جلال جلد سے جلد تیسری صف کو بھی اڑاؤ۔ تیسری صف کی گردنیں ابھی وہ جلاد کاٹ ہی رہا تھا کہ چنگیز جو گھوڑے پر بیٹھا تھا اس کے ہاتھ سے اچانک کھلونا گر گیا۔ جس کھلونے سے وہ کھیل رہا تھا، کھلونا گر گیا۔ وہ کھلونا اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ گھوڑا بھی دب گیا، اور چنگیز کا ایک پاؤں گھوڑے کی پیٹھ پر پھنس گیا اور گھوڑا سرکش ہو گیا، اور دوڑتا دوڑتا اتنی تیزی سے دوڑنے لگا کہ چنگیز کا سر کئی چٹانوں سے، کئی پتھروں سے ٹکراتا رہا۔ گھوڑا اپنا رکنا نہ رکا، اتنا بھاگتا رہا کہ فوج اس کے پیچھے لگ گئی، سپاہی پکڑنے کے لیے پیچھے لگ گئے، لیکن گھوڑا رکا نہیں۔ کئی چوٹیں آئی، یہاں تک کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور ایک جگہ جا کر گھوڑا رکا، تب تو چنگیز کی موت ہو چکی تھی۔ چنگیز کی موت ہو چکی تھی، اور جلاد بھی نہیں، سپاہی بھی نہیں، وزیر بھی نہیں، اس بوڑھے بزرگ کی صف ابھی تک صحیح سلامت موجود تھی۔ جہاں پورے کفر کا قلعہ تھا، جہاں کفر کی فوجیں تھی، کفر کا بادشاہ تھا، ظالموں کے جلاد تھے، اس وقت اگر ایک بوڑھے بزرگ کا کفن
والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم کبھی مت محسوس کرنا کہ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارے حق میں بولنے والا کوئی نہیں ہے، نہیں بولتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ ہم نے ان سے آس لگائی کیوں؟ ان سے آس کیوں لگائے جو 5 سال میں ایک مرتبہ بھیک مانگ کر تمہارے ووٹوں سے تخت پر جا کر بیٹھتے ہیں؟ ان تم آس لگا کر بیٹھتے ہو کہ ہمارے حق میں بولیں گے، ہمارے حق میں بولیں گے؟ نہیں، تم آس اگر لگاؤ تو کس سے؟ بریلی کا امام کہتا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ہم غریبوں کو رضا، آپ اس کی اپنی عادت کیجئے۔ کو یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے قدموں میں اگر کانٹا بھی چھپ جائے تو اس کے درد کا احساس مجھے بھی ہوتا ہے۔ وہ نبی ہے جو تمہارے دردوں کو سمجھتے ہیں، تمہارے غم کو سمجھتے ہیں۔ آس لگانا ہے تو مدینے والے آمنہ کے لال سے اپنی امیدیں برتو، مدد آئے گی تو گنبد خضرا سے آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ عزیزان کرام، میں اپنے اس قوم کو وہی توقل دینا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ہم گنہگار بہت ہیں، میں اس کا اقرار کرتا ہوں، اور بارگاہ مصطفیٰ میں کبھی ہم روتے ہیں کھڑے ہو کر، ہم اقبالی مجرم ہیں یا رسول اللہ، ہم اقراری مجرم ہیں۔ ہمارا حال تو یہی ہے کہ ہماری نمازوں کا ٹھکانہ نہیں، ہمارے اعمال کا ٹھکانہ نہیں، بہت گناہ ہو چکے، لیکن ایک بات سے اب بھی سینہ فخر کرتا ہے، یا رسول اللہ گنہگار تو ہے لیکن غدار نہیں ہے، غدار نہیں ہے۔ ہماری قوم اب تک میرے مصطفیٰ کریم کے لیے وفادار ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے میرے عزیزوں، میں نے جس وقت آواز اٹھائی میرے مصطفیٰ کریم کی عزت کے لیے، جانتے ہو بڑے بڑے نمازی اپنی جگہ پر، زکوٰۃ دینے والے اور حج کرنے والے اپنی جگہ پر، لیکن میں نے دیکھا ہے جو چرس گانجے بھی پیتے تھے، نشہ بھی کرتے تھے، لیکن انہیں جب خبر پہنچی کہ مدینے والے کی عزت کی بات کی جاتی ہے، میرے پاس چل کر کے آئے، فون میں میسج لے کر کے آئے، کہا مولانا ہم عمل کے کچے ضرور ہیں لیکن مدینے والے کی آپ بات کر رہے ہیں تو گردن لے کر کے ہاتھ تمہارے اندر یہ جذبہ باقی رہے گا، کوئی قوم تم پر حاوی نہیں ہوگی۔ یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے یہ آزمائش ضرور ہے، ان بدلیوں کے بعد اجالا آنا ہے، اس رات کی تاریخ کے بعد صبح کا طلوع ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ظلم کی داستان چلتی رہے گی۔ مولا کریم فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ مولا ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں، ان کو صرف ڈھیل اس لیے دیتا ہے کہ جب پکڑ کرے تو ساری دنیا دیکھتی رہ جائے۔ وہ دن آئے گا جب مولا نے مچھر سے طاغوتی نمرود کو ہلا دیا تھا، پانی کی طاقت سے فرعون کو غرق کیا، اور شداد حامان قارون کو زیر زمین دفن کر دیا گیا، ابو جہل کو کسان کے بچوں میں نار کیا۔ دیکھنا ہے جب ان کے بھی تخت و تاج اچھالے جائیں گے، جو مذہب اسلام کو مٹھانے کی بات کرتے ہیں اور جو میرے مصطفیٰ کریم کی ذات کو کیچڑ اچھالنے کی بات کرتے ہیں۔ میاں میں تو فخر کے ساتھ کہتا ہوں یہ اپنے کوفے میں بیٹھ کر کے کہتے ہیں اسلام کا وناش کر دیں گے، ختم کر دیں گے، یہ اپنے جسم کی کھجلی نہیں مٹھا سکتے۔ اس مقدس دین کو مٹھانے کی بات تو بہت ہوتی ہے، یہ بہت دور کی بات ہے۔ اسلام کو کیا تم نے سمجھا ہے کسی گلی کوچے کا اور محلے بستی کا دین ہے، یا یہ چند لوگوں کا پیدا کیا ہوا دین ہے؟ اسلام اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثرى میں ہے، جس کی شاخیں اوجے سرکیاں ہے، ہماری ساری طاقتیں مل کر کے بھی اس کے تناؤ کا پتہ تک نہیں ہلا سکتی۔ اسلام تیری نبض میں ڈوبے گی ہر شخص، تیری رگوں میں رواں خون ہے چھاریاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، اب ایک ذمہ داری کی بات میرے عزیزوں، اتنی اپنے اندر غیرت بیدار کرو، اتنی غیرت بیدار کرو، ہر چیز گوارا کر لوں گا لیکن میرے نبی کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ جس دن تمہاری غیرت بیدار ہو گئی
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتحان سے بھی تمہیں نکالے گا. اس امتحان سے نکالے گا. یہ امتحان کا دور ہے. میں سمجھتا ہوں اور چند سال سکتا ہے، ہو سکتا ہے ہمارا خون بہے گا، ہو سکتا ہے قتل عام ہوگا، لیکن ہم اس سے ڈرتے نہیں. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور اس خونی کربلا میں ہم جیسوں کا کوئی حصہ کام آ جائے تو ہم حسینی کہنے پر فخر کریں گے، حسینی کہلانے پر فخر کریں گے انشاءاللہ. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اتنی غیرت آنی چاہیے کہ جتنی مدینے کے ایک جانور کے اندر تھی. کون سا جانور؟ میرے عزیزوں، حدیثوں میں لکھا ہے خیبر کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خچر لایا گیا جس خچر کا نام یعقور ہے. حضور کو تحفے میں پیش کیا. کسی نے تحفے میں یعقور خچر پیش کیا. خچر گدھے اور گھوڑے کے بیچ والی ایک ذات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خچر کو قبول کیا، لیکن وہ اپنے منہ کو ہلا ہلا کر کے کچھ باتیں کر رہا تھا اور تو کوئی سمجھ نہیں رہا. لیکن میرے مصطفیٰ جو ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اس خچر کی بولی کو اپنے کانوں سے سن رہے تھے اور مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ یعقور، یہ خچر آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ سنو میرے عزیز، میرے آقا فرماتے ہیں یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، میں ان خچروں کی نسل میں ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پشت پر انبیاء اکرام سواری کرتے تھے. انبیاء اکرام، بنی اسرائیل کے انبیاء سواری کرتے تھے. اور خچر نے ایک جملہ یہ کہا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے یہ کہا یا رسول اللہ، ان خچروں کی نسل میں میں آخری خچر ہوں اور ان نبیوں کے سلسلے میں آپ آخری رسول ہیں. پتہ یہ چلا ختم نبوت کا عقیدہ تو خچر کا بھی ہے. یہ قادیانی خنزیر ابھی بھی میرے نبی کی ختم نبوت پر داخل آتے ہیں. سنو اور آگے جو مزے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ اتنی غیرت ہونی چاہیے، اتنی غیرت. اس خچر نے حضور کی بارگاہ میں اور ایک بات کہا، یا رسول اللہ، میں زندگی پر ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، ایک یہودی مالک تھا میرا، اور وہ مجھے اپنے گھر پہ پالتا تھا. لیکن یا رسول اللہ، زندگی پر کبھی میں اس کو اپنی پیٹھ پہ بیٹھنے نہیں دیا. مالک تھا، جب وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا میں اسے گرا دیتا تھا. حضور نے پوچھا، اے یعقور، اے خچر، تو ایسا کیوں کرتا؟ وہ تیرا آقا تھا، تیرا مالک تھا. اس خچر نے کہا، میرے باپ دادے نے مجھے وصیت کی تھی کہ یعقور اپنی پیٹھ کو سنبھال کر رکھنا، اس پر سید الانبیاء سواری ہے. سید الانبیاء اللہ اللہ. خچر کو بھی اتنا علم تھا کہ میری پیٹھ پر کون بیٹھنے والا ہے، اور اس پیٹھ کی زندگی بھر میں نے حفاظت کی کہ کوئی یہودی اس پیٹھ پر بیٹھنے نہ پائے، اس لیے کہ سید الانبیاء سواری کرنے والے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں غیور نوجوانوں، اس خچر کے اندر اتنی غیرت تھی کہ اپنی پیٹھ کو زندگی پر سنبھالے رکھا. تمہاری آنکھوں کی غیرت کہاں چلی گئی؟ کاش تم نے اپنی آنکھیں اس لیے سنبھالی ہوتی کہ ان آنکھوں کو مجھے بے حیا نہیں کرنا ہے، عیاشی کے اڈوں پر اور حسیناؤں کو دیکھنے کے لیے خرچہ نہیں کرنا ہے. مجھے یہ آنکھیں بچا کر رکھنا ہے، اس لیے کہ کوئی رات آئے گی جب مدینے کا تاجدار میرے خواب میں تشریف لائے. اگر تم اتنی غیرت کو بیدار کر لو کہ مجھے یہ ہاتھوں کو سنبھال رکھنا ہے، ان ہاتھوں سے مجھے غلاظت کو نہیں چھونا، بے حیائی اور گناہوں کو نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ ہاتھ میں سنبھال رکھوں گا، وہ وقت آئے گا جب مدینے کے تاجدار اپنے نرم نرم ہاتھوں سے مجھے مصافحہ کرے گا. اتنی تمنا تو ہونی چاہیے. کیا یہ تمنا رکھنا ناجائز ہے؟ کیا یہ تمنا رکھنا ناجائز ہے؟ نہیں میرے عزیزو، ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں سکھایا روز یہ تمنا کر کے سو، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے. میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے. تیری حسرتوں میں، تیری یادوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے. سنا ہے آپ عاشق کے
گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ یہ تمنا تو ہر مومن بھی ہے، بلکہ شہزادہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سکھایا، دعا کرنا تو ہے نوجوانوں یوں دعا کرو، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رویے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار، جو پوچھے قبر میں کس کی امت ہو۔ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ اگر ہم مر کر کے بھی جائیں قبر میں فرشتے پوچھیں گے کس کی امت ہو، تو دیکھو عاشق رسول جواب کیا دیتا ہے، کہتے ہیں فرشتوں سے ہم کہیں گے لو دیکھ لو ہے تصویر یار آنکھوں میں، اتنی ہمارے اندر غیرت اور تمنا باقی ہونی چاہیے۔ مدینے کی ان ماؤں کو ہزاروں سلام جنہوں نے بچے پیدا ہی کیے تھے میرے مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ آج ہمارے اس مجمع میں خواتین بھی آئی ہیں یا بچیاں آئی ہیں، میری عزیز بہنوں آج زندگی گزارنے کا ایک مزاج بنا اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بڑھاپے میں تمہارا بچہ ایسا ہو کہ تمہاری چادر کو پکڑ کر کے بارگاہ خدا میں دعا کرتا ہو، تمہاری عظمتوں پر سلام کرتا ہو، نافرمان بیٹا نہ ہو، تو اس کے لیے کھلونے لانے کی ضرورت نہیں، اس کی تربیت میں کانوینٹ میں انگلش میڈیم میں پڑھانے کا مسئلہ نہیں ہے، ایک نسخہ دے جاتا ہوں، جو ماں اپنے بچے کی تربیت میں محبت رسول پلاتی ہے، پھر وہ 80 سال کی بھی ہو جائے، اس کا بچہ 50 سال 60 سال کا بھی ہو جائے، لیکن وہ چھپ کر کے اپنی ماں کی قدموں کے بوسے لینے میں پکڑ میں آج تمہاری تربیت کی یہی ضرورت ہے۔ میں جب بھی پڑھتا ہوں میری آنکھیں بہہ جاتی ہیں مدینہ طیبہ کی ایک خاتون جنگ احد بڑی سخت جنگ ہوئی ہے، 70 صحابہ کی شہادت ہوئی، 70 صحابہ کی جانیں گئی، میدان پورا خون سے بھرا ہوا ہے، ایک مدینے کی خاتون دوڑتی آئی، کہا یا رسول اللہ سنا ہے میرا ایک نوجوان بیٹا شہید ہوا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی لاش کو دیکھوں۔ مائیں توجہ کرنا چاہتا ہوں، ایک کسی کا جوان بیٹا ہو وہ انتقال کر جائے تو یہاں لوہا ہوتا ماتم ہوتا ہے، کپڑے پھاڑے جاتے، بال بکھیرے جاتے۔ مدینے کی اس خاتون کو لاکھوں سلام، آئی میدان احد میں بھی تو بیٹا دیکھنے نہیں جا رہی، پہلے اجازت میرے مصطفیٰ سے لینے آئی، یا رسول اللہ اگر آپ حکم کریں تو بیٹے کی لاش کو دیکھ لوں۔ حضور پاک نے فرمایا جا بی بی دیکھ لے، صحابہ کہتے وہ خاتون آئی میدان میں، لاشوں کو دیکھتی اس کا حسین و جمیل نوجوان شہزادہ خون میں لت پت میدان میں گرا تھا، جس کی عمر 25 سال سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ میرے عزیزوں وہ خاتون آئی، اپنے شہزادے کو دیکھا اور پہلے اس کے جسم سے جبے کو ہٹاتا، جو جبہ پہن کر کے وہ شہید سویا تھا، جبہ اٹھایا اور اس کی لاش کو پلٹ دیا، پیٹھ پر پورا ہاتھ پھیرتی رہی، اور اس کے بعد پھر اس کو اپنے میدان میں سلاتی ہے اور مٹی کے اس میدان میں سجدے میں جھک جاتی ہے، بارگاہ الہی میں کہتی ہے رب العالمین تو نے میری سن لی، مولا تو نے میری قبول کر لی۔ قریب کھڑے کسی صحابی نے پوچھا مائی خاتون یہ کیا کر رہی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ جس کا انتقال ہوا ہے، یہ کیوں اسے پلٹ کر دیکھ رہی ہے؟ وہ خاتون کا جواب سنو میرے عزیزوں، آج تم نے بچے پیدا کیے ہیں کس کام کے لیے؟ دن رات لہو و لائٹ میں موبائل پر گیم کھیلنے میں تم نے اپنے بچوں کی تربیت کہاں کی؟ وہ مدینے کی خاتون کہتی ہے اے پوچھنے والے یہ میرا لال ہے، یہ میری زندگی کی فصل بہار ہے، اس کو میں نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میرے شوہر انتقال کر چکے، یہ میرا جوان شہزادہ ہے، لیکن جب جنگ کے لیے میرے مصطفیٰ نے آواز دی اور سارے جا رہے تھے، میں نے اپنے اس جوان کو بلا کر کہا تھا بیٹا آج کے دن کے لیے ہی میں نے تجھے پالا تھا، میرے مصطفیٰ کی عزت کا داد آئی، لہذا گھر میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، جا خدا حافظ اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے اپنے آخری خون کے قطرے تک لڑتے رہے اور ان کی حفاظت کے لیے اپنی طاقت پوری قربان کرنا۔ میرا جوان بیٹا جب رخصت ہو رہا تھا
تو میں نے اس کو ایک وصیت کی تھی، بیٹا لڑتے رہنا لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر نبی پاک پر کوئی وقت سخت آ گیا، مسلمانوں پر حالات سخت آ گئے اور کافر اور دشمن بھاری پڑنے لگے، اس وقت اگر تم پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے مارے گئے، پیٹ سے زخم کھا کر مارے گئے، تو میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی، میں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی۔ یہ میں نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے کو، اور جب میدان احد کی میں نے تاریخ سنی، وہ خاتون کہتی ہے مجھے آج خبر یہ دی گئی کہ میدان احد میں مسلمانوں پر یہ کفار غالب آ گئے تھے، دشمن حاوی ہو گئے تھے، بہت سارے لوگ میدان سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، تو مجھے یہ افسوس ہونے لگا کہیں میرا لالا میرا تو شہزادہ بھی بھاگ تو نہیں گیا، نبی پاک کی عزت کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کو بھاگا نہیں، اسی لیے میں دوڑی دوڑی آئی، پوچھا تو پتا چلا میرا بیٹا شہادت کا جام نوش کر چکا ہے، پھر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میں نے آ کر اپنے بیٹے کے جھٹے کو اٹھایا اور پیٹ کو مل کر کے دیکھا، پھر شکر کے لیے سجدے میں اس لیے گری کہ میرے بیٹے کے پیٹ پر ایک بھی زخم نہیں، میرا بیٹا شہید ہوا ہے تو سینے کے زخم میرے مولا کی بارگاہ میں سجدہ رہے ہو گئی، کہا مولا تو نے میری قبول کر لی، میرا بہادر اور غیور بیٹا تو نے اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کے لیے قبول کر لیا، کہاں ہے وہ مائیں، کہاں ہے وہ باپ جو اس طرح کے بچے پیدا کرتے تھے جن کے اندر غیرت ہوتی تھی، امیت ہوتی تھی، ہر چیز مٹ جائے، جو پہلے یہ نعرہ لگاتے تھے کہ جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر کہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دے، وہ نعرے ہی رہ گئے، ہمارے گھروں میں وہ بچے نظر نہیں آتے۔ عزیزان گرامی، تربیت کی ضرورت ہے، اگر آج معاشرہ بگڑا ہے، سدھارنے کی کوشش علماء کر رہے ہیں، لیکن میں اس زرخیز مٹی سے مایوس نہیں، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی، تم اپنے یہ نونہال بچے جو آج 5 سال کے، 6 سال کے، 7 سال کے گلی کوچوں میں گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تم ان کو ہلکے چوزے مت سمجھنا، یہ انڈوں سے نکلے ہوئے بچے نہیں ہیں، یہ عظیم ماؤں کے عظیم بیٹے ہیں، ان بچوں پر اپنی تمنائیں کاٹ لینا اور تربیت کے ایسے جوہر پر نجابت کر دو کہ ان بچوں کی آنکھوں میں تم حسنین کریمین کی غلامی کے علاؤ کو دیکھو، سے کہ تمنا کر کے جانا میں اٹھوں گا ہمارے معاشرے میں۔ تھوڑی دیر بھائی یہ بند کرو، یہ نوٹ بازی نہیں پسند ہے، میں نے آپ کو شروع میں یہ کہا تھا، ہاں ہم نوٹ کھا نہیں، توجہ چاہتا آج سے یہ عہد تو کر لو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے، زندگی کے کچھ مزاج بدلنے کی ضرورت ہے نوجوانوں، یہ فحش گانے تمہارا کیا دیں گے، جو گانے تم کانوں میں لگا کر 24 گھنٹے سنتے رہتے ہو، سو رہے ہو تو فلمی گانے اٹھ رہے ہو تو گانوں کی دھن پر تمہیں پتہ بھی نہیں کون سی رات تمہاری آخری رات ہے زندگی، کون سا سورج آخری بار طلوع ہو رہا ہے تمہاری زندگی میں، تمہیں خبر بھی نہیں۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ گانے سنتے سنتے اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاؤ؟ کیا نشے کی دھت میں رہے اور اسی حالت میں ملک الموت نے تمہاری روح قبض کر لی، انہی ناپاکی کی حالتوں میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں لے جایا جائے؟ بدلو اب زندگی کو، تمہیں پتا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی ہے جب اپنی امت کی بگڑی ہوئی حالت کو دیکھتے، میرے آقا نے فرمایا ہر جمعرات کو میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے تمہارے سب کے اعمال مدینے جا کر میرے آقا کو سناتے ہیں، میرے بھی سناتے ہیں تمہارے بھی سناتے ہیں، لیکن جب میرے مصطفیٰ کو سنا رہے ہوں گے فرشتے فلاں کا بیٹا یا رسول اللہ آج فلاں نکڑ پر کھڑے ہو کر کے بے حیائی کر رہا تھا، اجنبی عورتوں پر انگلیاں اٹھا رہا تھا، آنکھیں چار کر رہا تھا، بتاؤ جب تمہارے یہ قصے فرشتے نبی کی بارگاہ میں سنا رہے ہو میرے مصطفیٰ کو کتنی ایذا پہنچتی ہے۔ اے میرے عزیزوں، تم آئیڈیل ان غیروں کی ان حرکتوں کو بنائے ہوئے ہو جن کو فلموں میں مجرا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آج مجھے افسوس اسی بات کا ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ
یہ ٹک ٹاک اور مجرے کرنے میں لگا ہے، دنیا اس کو ان حالتوں پر لا کر رکھی ہے۔ تم خالد بن ولید کے وارث ہو، تم حیدر کرار کے وارث ہو، حسنین کریمین کے غلام ہو، غوث و خواجہ اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے ہو۔ تمہارے ہاتھوں میں یہ گندی وبائیں، گندی بلائیں کہاں سے آ گئی؟ تم اپنی زندگی کو آج بدلو، کیونکہ میرا مولا فرماتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کرے گا۔ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو ساری دنیا سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، وہ ایمان والا۔ جس دن تمہارے اندر ایمان کا یہ درجہ آ جائے گا، مدد تو آئے گی، مدد تو آئے گی۔ تم اگر لاکھوں کی چنچل میں بھی گر جاؤ، مولا وہاں پر بھی مدد کرے گا۔ جو رب تعالیٰ اپنے رسول کی حفاظت مکڑی کے جالے سے کرتا ہے، کبوتر کے انڈر سے کرتا ہے، کیا وہ رب ذوالجلال آج کی ان حالتوں میں اپنے حبیب کی امت کو یوں ہی ضائع کر دے گا، چھوڑ دے گا؟ نہیں، تم اپنے اعمال کی وجہ سے نا امید ہوتے جا رہے ہو، ورنہ مولا کی رحمتوں کے دروازے آج بھی بند نہیں، آج بھی بند نہیں۔ یہی کیا کم ہے کہ کروڑوں کے درمیان تم تھوڑی سی تعداد میں ہو، پھر بھی اللہ اکبر کا فخر سے نعرہ لگاتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ فخر سے عبادات کرتے ہو۔ ان دنوں کے آنے سے پہلے جب تم سے یہ سب چیزیں چھن جائیں، واپس مدینے کے گنبد خضرا کی اس چھاؤں میں آ جاؤ اور توبہ کر لو۔ میں اب اپنے آخری جملے ان پر رکھتا ہوں۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، مدینے کی ایک خاتون آئی، حضور پاک جہاد میں جا رہے تھے، 1.5 سال کا بچہ لے کر کے آئے، کہا یا رسول اللہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ کوئی جنگ کرنے کے قابل بچہ ہے؟ بڑے بڑے صحابہ وہاں پر صفے لگا رہے ہیں، اور ایک خاتون 1.5 سال کا دودھ پیتا بھی بچہ لے کر آئی۔ میرے آقا نے پوچھا اس کا کیا ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ اس کے علاوہ میرے گھر میں کوئی نہیں، ہر گھر میں ماں اپنا جوان بھیج رہی ہے، میرے شوہر انتقال کر چکے، کوئی نہیں، یہ 1.5 سال کا ہے، لیکن میں نے سوچا میں اکیلی گھر میں یہ بچہ لے کر کیا کروں، یہ آپ کے کام آ جائے تو میری قسمت ہے۔ سنو میرے عزیزو، 1.5 سال کا بچہ کیا کرے گا، کیا کرے گا جنگ میں جا کر کے؟ لیکن اس خاتون کے جذبے کو لاکھوں سلام۔ وہ کہتی ہے مجھے معلوم ہے یا رسول اللہ میرا بچہ تیر نہیں چلا سکتا، تلوار نہیں چلا سکتا، لیکن اتنا تو ہے کہ آپ اپنے صحابہ مجاہدین کے ہاتھوں میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلیں گے تو میرا بچہ ڈھال کے کام میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے، آپ کے صحابہ کی حفاظت کے لیے میرا بچہ کام آ سکتا ہے۔ وہ ماں کہا ہے جو رسول کی عزت کے لیے بچے پیدا کرتی تھی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ عشق رسول کو صرف نعروں میں نہیں، اپنے گھروں میں بیدار، اپنے گھروں میں بیدار کرو۔ حالی نے کہا تھا حضور کو یاد کرتے ہوئے کہ امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے یا رسول اللہ، جو دین نکلا تھا بڑی شان سے اپنے وطن سے، آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے، آج یہ اسلام اپنے ہی گھروں میں اجنبی ہو گیا ہے۔ تم مجھے بتاؤ، اسلام زندہ باد کا نعرہ بہت لگاتے ہو، کیا اس اسلام کو تم اپنی بیوی بچوں پر بھی پسند کرتے ہو؟ تم اپنے گھروں پر بھی اسلام کو پسند کرتے ہو؟ تم اپنے گھروں میں اسلام کو پسند نہیں کرتے اور یہاں مجمع میں بیٹھ کر اسلام زندہ باد جواب، تم اپنے چہروں پر اسلام کو نہیں پسند کر رہے، تم اپنے لباس پر اسلام کو نہیں پسند کر رہے، تم جو اپنی زندگی کے تمام اخلاق و کردار کسی یہودی اور عیسائی کے بنانا چاہتے ہو، پھر یہاں اسلام زندہ باد۔ یہ قول و فعل میں تضاد اچھا نہیں۔ قیامت کے دن اسلام پکڑ کر کے تمہاری شکایت کرے گا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، وہ یہ کہے گا یا رسول اللہ غیروں نے تو کم نقصان دیا، میں ان کے گھر میں ہی اجنبی بن کر کے رہا، ان کے گھر میں ہی اجنبی بن کر رہا جو مسلمان تھے۔ تم کب اسلام کو یاد کرتے ہو؟ میرے عزیزو، آج جتنے بھی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوئے ہیں، یہ نشے میں سب سے زیادہ ہماری قوم، ہماری عورتوں کی بے حیائی، تمہاری تعلیم کی کمی، تمہاری طہارت اور صفائی ستھرائی میں کمی، تمہارے غیر قانونی کاموں میں بہت زیادہ ملوث ہونا، یہ سب چیزیں کس لیے آئی؟ صرف اس لیے کہ تم اپنے گھر کا دین کو پسند نہیں کرتے۔ جس دن تم اپنے گھر میں دین کو پسند
یہ دین تو اتنا اعلیٰ ہے کہ جب یہ گھروں میں پھیل جائے گا تو ہر گھر سے مدینے کی خوشبو آنے لگے. لوگ دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے مدینے کی فضاؤں کو کہ جہاں مسلمان رہتے ہیں صفائی ستھرائی ہوا کرتی ہے, جہاں مسلمان ہوتے ہیں اعلیٰ اخلاق والے ہوتے ہیں, جہاں مسلمان ہوتے ہیں وہاں کردار بلند ہوتے ہیں. لیکن یہ آج بدل اس لیے گیا ہے کہ تم اپنے گھروں پر اسلام کو کیوں نہیں پسند کرتے. آج کا یہ جلسہ جیسے حضرت نے فرمایا میں کوئی مقرر آدمی نہیں ہوں, خطیب آدمی نہیں ہوں, میں یہ چاہتا ہوں میرا درد آپ سے شیئر کر لوں, آپ کے درمیان میں یہ درد بانٹ کر کے چلا جاؤں. مجھے بھی یہ پتہ نہیں ابھی کتنے دن کی زندگی ہماری باقی ہے, کب تک ہماری یہ زبان آزاد ہے ہمیں پتہ نہیں, لیکن جانے سے پہلے اے نوجوانوں اتنا ضرور کہوں گا کہ زندگی اللہ نے جو دی ہے تمہیں یہ تمہاری عیاشی کے لیے نہیں, یہ تمہاری اپنے مرضی سے جینے کے لیے نہیں, بلکہ زندگی جو دی ہے اگر کسی عاشق رسول کی زبان سے میں تمہیں سناؤں زندگی کا مقصد کیا ہے تو تاج الشریعہ سے سنو. فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے, نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اور ان کے دادا ان کے جد امجد امام اہل سنت فاضل بریلوی نے بھی ہمیں یہ سکھایا ہے نوجوانوں کی زندگی کے لمحات یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں بلکہ تمہارے لیے یہ جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ کس کے لیے ہے. سنو بریلی کے امام کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنی و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. صرف یہی کی بات نہیں, قیامت کی بھی بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے, سدا وہ چلے کے باغ پھلے, وہ پھول کھلے کے دن ہو پھلے, لیوا کے تلے سنا میں کلے, رضا کی زبان تمہارے لیے.